वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू तो करेंगे ईरान जंग के हवाले से ही, मगर लड़ाई झगड़े, मिलिट्री हार्डवेयर, ड्रोन्स, जहाज़ों, इन सब से अलग एक जो दुनिया है जंग की, उसके ऊपर ज़िक्र करेंगे। अब जब से हम जंगें देख रहे हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें हमेशा यही बताया जाता है कि एक तो जंग वो होती है जो बैटल फील्ड पे या मैदान जंग में लड़ी जाती है, और दूसरी वो जिसको प्रोपेगेंडा वॉर कह लें, कुछ भी कह लें, कि दोनों फरीकैन जो होते हैं वो एक इन्फॉर्मेशन की जंग भी लड़ते हैं। पहले मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लड़ी जाती थी, अब सोशल मीडिया के दौर में ये भी एक नए अंदाज से लड़ी जाती है। एक तरफ तो दोनों फरीकैन होते हैं, उनकी फ़ौजें, उनकी हुकूमतें, उनके बयानात होते हैं, कुछ अपने लोगों का मोराल हाई करना होता है, कुछ दुश्मन का मोराल लो करना होता है। मगर सोशल मीडिया के साथ ये सब करने के तरीक़े भी तब्दील हो गए हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग जो पिछले साल हुई उसमें भी ये देखा, मगर इस दफ़े जब ये अमेरिका, इज़राइल और ईरान की जंग शुरू हुई तो ईरान की तरफ से जिस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया उस पे शायद सारी दुनिया ने ही उसको नोट किया। सोशल मीडिया पे ईरान की तरफ से हमने देखा कि बहुत लेगो की जैसे फ़िल्में बनी होती हैं, कार्टून्स बने होते हैं, उसके अंदर उन्होंने अमेरिका का मजाक उड़ाया, सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से गुफ्तगू की, कभी उनकी फ़ौज का ज़िक्र किया। कुछ गाने भी थे उनमें, गानों में कई दफ़े पाकिस्तान को भी हमने देखा, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत कोशिशें कर रहा था उसको जंग में सुलह कराने की। फिर एक तरफ तो ये सारा था, बट साथ में फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया उनकी मुख्तलिफ़ जो ईरान की एम्बसीज़ थी दुनिया में, ख़ास तौर पे एक्स, जिसको किसी ज़माने में ट्विटर कहा जाता था, जिस तरह जवाब आए जो मज़ेदार भी थे, ह्यूमरस भी थे, मगर साथ साथ उनमें एक तंज़ भी बहुत ऐसा था कि लोगों ने उसको बहुत इन्जॉय किया। ऑब्वियसली यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि शायद पाकिस्तान में क्योंकि तासुर यही था कि ईरान जो है वो एक जिसको कहते हैं ना रिलेटिवली कमज़ोर पार्टी है, जिसके ऊपर ज़्यादती हुई है, दो ममालिक ने हमला कर दिया, तो जो ईरान की तरफ से जवाबात आए या सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन थी उसको पाकिस्तान में गौर से देखा गया और उसकी तारीफ़ भी की गई। मगर साथ साथ पाकिस्तान भी ऐसे मौक़े पे दूर नहीं रहता है। जैसे ही ये इत्तलात सामने आई कि पाकिस्तान का भी रोल होगा, और ख़ास तौर पे जो अमेरिका और ईरान की का डायलॉग था, ये मुज़ाकरात थे, वो पाकिस्तान में होंगे, तो एकदम पाकिस्तानियों की तरफ से भी जिस किस्म की मीम सामने आई कि जैसे जो है वो जेडी वैंस साहब हैं, अगर वो आएंगे तो वो निदा यासिर साहिबा के मॉर्निंग शो पे एक इंटरव्यू दे रहे होंगे, या पहुंचते साथ उनका फ़ोन काम करना छोड़ देगा क्योंकि उन्होंने पीटीए का टैक्स नहीं दिया हुआ। तो ऐसे बहुत से मीम्स पाकिस्तान की तरफ से भी सामने आए। बट ये भी एज़ आई सेड पहले कि जंगें पुराने ज़माने में भी जब होती थी तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा उसका हिस्सा होता था। सोशल मीडिया ने सिर्फ प्लेटफॉर्म्स तब्दील किए हैं, जंग तो वही है, एक तरफ मैदान जंग में, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे और कम्युनिकेशंस के तरीक़े पर। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद ज़रार खोरो साहब, हमारे कॉलीग हैं, डॉन न्यूज़ में काम करते हैं, शो भी होस्ट करते हैं ज़रा हट के, और हमें ज्वाइन किया अली आफ्ताब शेख साहब ने। इट्स हार्ड टू से, माफ़ करिएगा, अली आफ्ताब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, कमेडियन भी हैं, गाते भी हैं, मीडिया एक्सपर्ट आई सपोज इज़ गुड इनफ। अली साहब, आई होप कि आपको अगर मैं ऐसे आपका तारुफ करवाऊं तो आप नाराज़ नहीं होंगे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी ज़रार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब ये बताएं सर कि ऑब्वियसली एक तरफ तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी हमें सोशल मीडिया पोस्ट नज़र आ रही थी, कभी वो कहते थे कि मैं पत्थर की जो है उम्र तक पहुंचा दूंगा, ईरान को धमकियां भी दे रहे थे, मगर जिस मज़ाहिया तरीक़े से ईरान ने जवाब दिया इन कई पोस्ट्स का, जो वीडियोज़ उनकी सामने आई, डू यू थिंक कि पाकिस्तान में हम लोगों ने
کیونکہ ایران ہمارے قریب ہے تو ہم نے اس کو انجوائے زیادہ کیا, یا ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں, اور were they just better at the game than the Americans? 100 times better in the game than Americans. اب آپ دیکھیں امریکنز کے پاس ہے کیا. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بہت ہی عجیب اور واہیات قسم کی, جب وہ بمباری کر رہے تھے ایران کے اوپر, تو دے کٹ اٹ, یہ جو سونی وی ہے نا اس کی فوٹیج کے ساتھ, تو بوم گر رہا ہے وہاں پر دکھا رہا ہے ہول ان ون. اٹ وازنٹ فنی. جہاں تک ایران کی بات ہے تو آپ نے جو اپنی انٹروڈکشن میں بہت آپ میرے خیال درست فرمایا کہ ہر جنگ دو محاذوں پہ لڑی جاتی ہے ایٹ لیسٹ, رائٹ. ایک تو وہ ایکچوئل فزیکل بیٹل فیلڈ ہوتی ہے, اور پھر جو کمیونیکیشن کی جنگ لڑی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایران کی اسٹریٹجی ان دونوں محاذوں میں ایک ہی ہے, اور وہ ہے اے سیمیٹریکل. وہ کیسے؟ اب جو ایکچوئل بیٹل سپیس ہے اس میں ایران کو پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ آپ امریکہ کا پلین ٹو پلین, ٹینک ٹو ٹینک, شپ ٹو شپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ایران نے کون سی اسٹریٹجی اپنائی؟ ایران نے اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم اے سیمیٹریکل جنگ کریں گے, ہم میزائلز اور ڈرونز پر فوکس کریں گے, جو ان کی پیٹریٹس, ان کی تھارڈز اور ان کی آئرن ڈوم کو بائی پاس کر کے آگے نکل جاتی ہے. اب ہم اگر اسی انالوجی کو کمیونیکیشن وار پر اپلائی کریں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر امریکہ کی جو کمیونیکیشن کی جو آئرن ڈوم ہے وہ ہے امریکن مین اسٹریم میڈیا, جس کو ایران کو پتا ہے کہ وہ اس کو پینیٹریٹ نہیں کر سکتے. پچھلے 60 سالوں سے وہاں پر ایک ہی پٹی چل رہی ہے, میڈ ملاز, ایرانین رجیم, تھیوکریٹس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, میں یہ پوری تاریخ دہرانا نہیں چاہ رہا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو ہم آپ کو اس گراؤنڈ پر ہم لڑیں گے ہی نہیں, وی ول پک آور اون بیٹل گراؤنڈ. اور انہوں نے کون سا بیٹل گراؤنڈ پک کیا؟ انہوں نے پک کیا سوشل میڈیا. اچھا, اب اگین یہ کوئی بہت حیران کن یا کوئی بہت انوکھی بات نہیں ہے, لیکن پھر آپ اس بیٹل گراؤنڈ میں پرفارم کیسے کریں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ مجھے کافی چڑ ہوتی ہے نا جب لوگ 3 دن پرانی میم مجھے بھیجتے ہیں. میں نے کہا یار اب یہ بہت پرانی ہو گئی ہے. تو اس میں تو یو ہیو ٹو بی 100% ایجائل آل دا ٹائم. تو آپ نے دیکھا کہ اب ایک تو وہ روایتی فارم آف کمیونیکیشن وارفیئر, یا آپ کمیونیکیشن پروپیگنڈا کہیں, جو بھی کہیں, جو ہم نے مسعود پزشکین صاحب کی طرف سے دیکھا کہ انہوں نے ایک 4 صفحوں کا خط لکھا امریکن عوام کو. اب شاید یہ نہ جانتے ہوئے کہ امریکن عوام تو یار 2 پیراگراف سے آگے نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ان کی تو اٹینشن سپین اتنی ہے جتنی ایک ایوریج ٹک ٹاک کی لینتھ ہوتی ہے, اباؤٹ 30 سیکنڈز. تو جو یہ ایران میں جو اپیرنٹلی یہ جو ملینیل اور جین زی کانٹینٹ کریٹرز ہیں, دے آر فائٹنگ دی امریکنز آن دیئر اون ٹرف. اچھا, آپ خط نہیں پڑھیں گے کوئی بات نہیں, ہیئرز اے لیگو ویڈیو. اور یہ جو ایرانین ایمبسیز کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں, اگین اگر آپ ایکچوئل ایرانین ملٹری ڈاکٹرائن کو دیکھیں تو یہ ایمبسیز والی بھی اسی طرح ہی چل رہی ہیں, کیونکہ ایران نے کیا کیا تھا, موزیک ڈیفنس. یہ آپ کا علاقہ ہے, یہ آپ کا علاقہ ہے, آپ نے اپنے آپریشنز خود ہینڈل کرنے ہیں. ان کے مختلف ایمبسیز بھی اسی طرح آپریٹ کر رہی ہیں. ایمبسیز ساؤتھ افریقہ کچھ کہتی ہے, زمبابوے والا کچھ اور کہہ رہا ہے. اٹ از ان کوآرڈینیٹڈ, اٹ از انڈیپینڈنٹ, اینڈ یٹ اٹ از کوآرڈینیٹڈ. اچھا, اب ظاہر ہے کہ مسعود پزشکین کو CNN پہ تو کوئی گھنٹے کا انٹرویو نہیں دینے والا, کوئی بات نہیں. Who is going to stop them on social media? اور سوشل میڈیا پر یہ ہے کہ یقیناً میرے الگوریدم اور آپ کے الگوریدم اور علی بھائی کے الگوریدم میں کافی فرق ہوگا, لیکن ایٹ سم پوائنٹ وی آل سی دا سیم کانٹینٹ. ہم نہیں بھی دیکھیں تو وہ واٹس ایپ پر شیئر ہو جاتا ہے. اور میرے لیے جو اسٹاؤنڈنگ بات ہے یہاں پر عارفہ, کہ اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو دا فنگر آن دا پلس آف امریکن کلچر. ٹھیک ہے, جو ان کے جو کلچرل ریفرنسز ہیں وہ سمجھنی پڑتی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہر دوسرے ویڈیو میں ایپسٹین کا ذکر ہے, ہر دوسرے ویڈیو میں ایپسٹین کہیں آ رہا ہوتا ہے, بیکاز دے نو کہ امریکن پبلک اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو وہ جو ایک تھیم ہے اس کو بار بار ہٹ کرنا, ڈوئنگ اٹ ان این اپروچیبل اینڈ آلسو ان اے فنی وے. میں تو یہ کہوں گا کہ پچھلے 60 سال کے پروپیگنڈا اگینسٹ جو انفارمیشن وارفیئر ایران کے خلاف لڑی گئی ہے, میرا خیال ہے کہ اس ایک مہینے میں ان کی سوشل میڈیا گیم نے کافی حد تک لوگوں کے ذہن بدل دیے ہیں. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, I'm talking globally. جی بالکل ٹھیک. اور میں اسی پوائنٹ کو اصل میں علی صاحب کے پاس لے کے جاؤں گی. علی صاحب, یہ جو بات زرار صاحب نے بھی کی, میں بھی یہ نوٹ کر رہی تھی سر, کہ ایک جو تاثر ہے ایران کے بارے میں, اور شاید وہ گلوبل میڈیا کی وجہ سے ہی ہے. مولوی وہاں حکومت کرتے ہیں, پھر جی خواتین پہ حجاب کی پابندی ہے, اس کے اوپر بہت سختی سے کیا جاتا ہے. تو سب کے سب کے دماغ میں ایک یہ تاثر ہے کہ کیسے ہوں گے ایرانی,
اور پھر سڈنلی آپ یہ ویڈیوز دیکھیں چاہے وہ لیگو کی ہیں ان میں وہ if I can say that obviously and please correct me if I'm wrong ویسٹرنائزڈ گانے ہیں ریپ سانگز ہیں پھر ان کی جس طرح کی جو کلچرل انہوں نے اگزامپلز دیے ہیں اپنی ٹویٹس میں بھی جس طرح وہ گفتگو کرے وہ بالکل تاثر تبدیل کر دیا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ شاید اس صدی میں یا اس ملینیم میں ہم جیسے نہیں ہیں they are just like us and they are as global and perhaps as westernized as anybody else. جی اس میں تو کوئی شک نہیں اور وہاں پر ہم جب سنتے تھے یہ ساری جنگ سے پہلے پروٹیسٹس وغیرہ ہوتے تھے سو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ان پروٹیسٹس میں شامل ہوتے تھے وہ تو ظاہر ہے وہ گلوبل قسم کے خیالات ہی رکھتے تھے وہ سارا کانٹینٹ ہی کنزیوم کرتے ہوں گے تو وہ بڑے کیپیبل ہوں گے اس طرح کی چیز بنانے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب سے اے آئی آیا ہے تو تب سے تو یہ بہت زیادہ اور آسان ہو گیا ہے. مطلب آپ گانا بنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ میلوڈی سے لے کے لیرکس سے لے کے تو ارینجمنٹ سے لے کے کوئی ایک چیز بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے 3 4 5 پرومپٹ دینے ہیں تو گانا بن کے آ جانا ہے بڑا کنٹمپرری قسم کا. سیم گوز فار ویڈیو اینڈ ایوری تھنگ ایلس. تو ایک وہ بڑا ایڈوانٹیج ہے. تیسرا ویسے یہ جو سارا ہے نا مطلب آپ نے جس کو انفارمیشن وارفیئر آپ جس کو کہہ رہی ہیں وہ تو ظاہر ہے لڑا ہی جاتا ہے. اب تو جنگیں اب کیا ہمیشہ سے ہی جنگیں ہو جاتی ہیں اور جنگیں ختم ہونے کے بعد بہت عرصے تک جو دونوں ملکوں کی عوام ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہے کہ جنگ ہم جیتے تھے وہ دوسرا کہتا ہے نہیں جنگ ہم جیتے تھے. تو انفارمیشن وارفیئر تو وہ تھی لیکن جو باقاعدہ میم بازی ہے نا اس میں میرے جو خیالات ہیں وہ اوور دا ایئرز بڑے چینج ہوئے ہیں. سو ہم شروع میں آج سے کچھ سال پہلے یہ سوچتے ہوتے تھے کہ یہ جو غریب ہے اس کا سہارا ہیومر ہے وہ اور کیا کرے بیچارہ ٹائپ سین. لیکن اب جو ہے نا میرا یہ خیال ہے کہ جنگ میں کس کا پلڑا بھاری جا رہا ہے اس کو گیج کرنے کا بڑا طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے میم بازی زیادہ ہو رہی ہے. مطلب آپ پاکستان انڈیا کی جنگ کا آپ نے ذکر کیا تو 6 تاریخ کو میرے خیال میں 6 مئی کو اٹیک کیا انڈیا نے پاکستان میں اور اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ اٹیک تھا. اس کے بعد کچھ ڈرون چلتے رہے دونوں سائڈ سے پھر باقاعدہ انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ 8 کی شب تھی یا 9 کی صبح تھی جب پاکستان نے فل فلیج اٹیک شروع کیا ہے. تو وہ ٹائم تھا جس کے بعد پاکستانی میمرز پکڑے ہی نہیں گئے. مطلب وہ دن اور آج کا دن پاکستانی میمر کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا. اچھا اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایران امریکہ جنگ تھی یہ جنگ بڑے عرصے سے تیاری ہو رہی تھی. اس جنگ کی ہم نے مطلب 1 فروری سے سننا شروع کر دیا تھا کہ بس جی آج ہو کہ کل ہو حملہ. تو یہ مطلب جہاں پہ ان کی جنگی تیاری چل رہی تھی وہاں پہ ان کی میمز کی تیاری بھی چل سکتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میمر جو جہاں پہ آئے ہیں نا وہ وہاں پر آئے ہیں جب یہ F-35 جو ہے جیم ہونے شروع ہوئے ہیں. جب ایک دفعہ رگڑا لگنا شروع ہوا نا تو میمرز تب آئے. سو اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے آپ جب بھی 2 ملکوں کی جنگ ہوگی وہ دونوں کہہ رہے ہوں گے کہ جی ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. اس میں ذرا دیکھا کریں کہ میم بازی کہاں سے زیادہ ہو رہی ہے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.